السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سابق ملٹری رولر پرویز مشرف کے کیس کی سماعت کی ہے اور جو ان کو سزا ملی تھی غداری کے کیس میں، اس کے خلاف اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی غلام نبی یوسفزئی، چینل 92 سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ غلام نبی یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیوں اتنے عرصے بعد یہ کیس لگا سماعت کے لیے؟ کیس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ جو اسپیشل کورٹ تھا سنگین غداری کیس میں، اس میں سابق جو فوجی عامر تھے پرویز مشرف، ان کو سزا ہوئی تھی۔ اس کے خلاف پرویز مشرف کی اپیل تھی، تو وہ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اس اپیل پر اعتراضات عائد کیے تھے اور 4 سال تک جو ہے نا وہ معاملہ پھر نہیں لگا۔ جو دوسرا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو اسپیشل کورٹ تھا اس کو غیر قانونی قرار وہ دیا۔ اسپیشل کورٹ جس نے سزا دی تھی، جی جو اسپیشل جس نے سزا دی تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، تو اس کے خلاف بھی درخواستیں تھی، اپیلیں تھی، تو وہ معاملہ 4 سال بعد سماعت کے لیے آیا ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ نے ان پر سماعت کی ہے۔ جو پہلا معاملہ تھا پرویز مشرف کے اپیل کا، تو اس میں ان کے وکیل سلمان صفدر پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا ہے کہ رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات تھے اس کے خلاف چیمبر اپیل دائر کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض یہ تھا کہ جو اپیل کنندہ ہے انہوں نے خود کو سرنڈر نہیں کیا ہے، لہٰذا جو رولز ہے سپریم کورٹ کے وہ پرووائڈ نہیں کر رہے کہ ان کی اپیل پر سماعت ہو، تو اس کے خلاف چیمبر میں سماعت ہوئی۔ اس وقت جج جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر سماعت کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جو بے نظیر بھٹو کیس تھا 1999 کا، اس کا حوالہ دیا کہ سیم لا پوائنٹ تھا، سیم فیکٹس تھے، اور اس میں بھی بے نظیر بھٹو کو احتساب عدالت نے عدم موجودگی میں سزا دی تھی، اس کے خلاف عدم موجودگی میں اپیل آئی تھی، اس پر رجسٹرار آفس کا اعتراض آیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے چیمبر میں اس پر سماعت کی اور انہوں نے قرار دیا چونکہ سزا جو ہے نا عدم موجودگی میں ہوئی، اپیل بھی عدم موجودگی میں، لہٰذا یہ ان کا حق ہے کہ ان کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہو۔ تو سپریم کورٹ نے آج اس کا جو ججمنٹ ہے اس کو اپنے آرڈر میں لکھ لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ پریسیڈنٹ کی موجودگی میں اس کو جو ہے نا وہ جسٹس جو عمر عطا بندیال تھے انہوں نے یہ اس پر آرڈر کیا تھا کہ یہ معاملہ بینچ میں سنا جائے۔ انہوں نے جو اعتراضات تھے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، تو آج سپریم کورٹ نے اسی پریسیڈنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ رجسٹرار آفس کا اعتراض تھا وہ دور کر دیا ہے اور پرویز مشرف کی جو اپیل ہے وہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے، اور جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پرویز مشرف کی طرف سے وکیل کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ان کے لیگل ورثاء ان سے رابطہ کرے اور صرف یہ معلوم کرے کہ وہ یہ اپیل آگے چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے۔ جو دوسرا معاملہ تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں تھی، تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے ان اپیلوں کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، اور سپریم جو وکلاء تھے آج جو انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا ان کا بتایا کہ یہ وداؤٹ جورسڈکشن تھا، کورم نان جوڈس تھا اور اللیگل انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا، تو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی یہ کہا کہ لیگل اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہ ہونے کے باوجود جو ہے نا یہ سماعت کر کے جو اسپیشل کورٹ ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس پر وکیلوں کو کہا ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کرے، جو ہائی کورٹ نے اپنا جو جورسڈکشن ایکوائر کیا تھا، ایزیوم کیا تھا اس پر، تو اس کو عدالت نے
سماعت کے لیے جو 21 نومبر کے لیے جو ہے نا ملتوی کیا ہے 11:30 بجے منگل کے روز پھر اس پر سماعت ہوگی. یہ جو ویسے دونوں آپ اپنا تجربہ بتائیں کہ ایک تو غداری پہ جو فیصلہ آیا تھا، ایک تو وہ معاملہ ہے، اور پھر ایک بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، اسپیشل کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ پہ اس کو انلیگل ان کانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا تھا. ان دونوں میں سے کون سا اہم ہے، اور تاریخ میں کیا اس حوالے سے لکھا جائے گا؟ دیکھیے آج سپریم کورٹ نے بھی جو لاسٹ میں چیف جسٹس نے انکوائر کیا ہے کہ کیا جو ہے نا اس طرح کا کوئی کیس پہلے بھی سپریم کورٹ میں آیا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. تو ظاہر ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پریسیڈنٹ ہوگا آئندہ کے لیے. اب اس میں دو معاملات ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک سابق ڈکٹیٹر کو سزا ہوئی ہے اور اس سزا کے خلاف اپیل ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ نے، ایک اسپیشل کورٹ جو کہ ایک اسپیشل قانون کے تحت بنا تھا، اسلام آباد کے فیڈرل لا کے انڈر بنا تھا، اسلام آباد کی حدود میں بنا تھا، اسلام آباد کی حدود میں اس پر ٹرائل ہوا اور فیصلہ ہوا. اور لاہور ہائی کورٹ نے جو اس کا جو اوریجنل جورسڈکشن ہے 199 میں، اس میں جو ہے نا اس کا نوٹس لیا اور اس اسپیشل کورٹ ہی کو انہوں نے کہا کہ یہ اللیگل ہے. نظار علی اکبر نقوی غالباً اس وقت تھے، جو کہ اب جو سپریم کورٹ کے جج ہے، اور اس میں ان کے ساتھ جو موجودہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہے وہ تھے، اور ایک اور جج صاحب تھے. ان تین ججوں نے اس اسپیشل کورٹ کو اللیگل ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ دونوں معاملات جو ہے نا اپنے اہمیت کے لحاظ سے جو ہے نا بہت کروشل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ اپنی جورسڈکشن سے نکل کر جو ہے نا معاملے پر فیصلہ کرنے کی مجاز ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹر کو سزا ہے تو کیا سپریم کورٹ اس سزا کو برقرار رکھے گی یا جو ہے نا وہ سزا کا لدم ہوگی. ایک ہم نے دیکھا ماضی میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے تھے تو ان کا ایک ہم خیال بینچ بنتا تھا اور ہم اس پہ تنقید بھی کرتے تھے. آج جو بینچ کی تشکیل ہے، آج جو بینچ کے ممبران ہیں، کیا ہم خیال نہیں ہے، کیا سینئر ججز کو، جسٹس منیب اختر جیسے ججز کو اور جسٹس اعجاز الحسن جیسے ججز کو ان کو سائٹ پہ ایک طرح سے رکھ کے، اور دیگر ججز کو ہم خیال ہی ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ معاملہ آج جب یہ کیس شروع ہوا ہے تو سٹارٹ میں اس کی کلیریفیکیشن کی ہے چیف جسٹس نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اسپیشل بینچ نہیں ہے، میں اسپیشل بینچ کے حق میں نہیں ہوں. 3 رکنی بینچ پہلے سے جو ہے نا وہ مقدمات، یہی 3 رکنی بینچ مقدمات سن رہا ہے. اس شیڈول میں جو چوتھا جج ہے وہ اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہی جو کیس تھا وہ کسی مرحلے پر جس بینچ کے سامنے آیا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے، اور اس بینچ نے جو آرڈر جاری کیا تھا وہ آرڈر بھی جسٹس منصور علی غالباً خصوصی عدالت کی بات کریں. جی، خصوصی عدالت میں جب ٹرائل جو ہے نا وہ التوا کا شکار ہوا تو پھر مختلف درخواستیں سپریم کورٹ میں آئی، اور سپریم کورٹ نے اس التوا کو ختم کرنے کے لیے اور وہ ٹرائل جاری رکھنے کے لیے پھر ایک آرڈر دیا تھا، اور اس آرڈر کو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تھا. لہٰذا انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ اسی مقدمے کو کسی مرحلے پر جس بینچ نے سنا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے. بہت شکریہ غلام نبی صاحب. تو ناظرین، سابق ملٹری رولر فوجی عامر پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے یہ تفصیلات تھی. 21 نومبر کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.